بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ 4 اسلامیات۔ ہمارا جو سبق چل رہا ہے اب تک جو ہم نے پڑھا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی اول۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی اول، اس کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کی ہم نے ریڈنگ کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے متعلق جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے پہلو ہیں ان میں سے کچھ ہم نے پڑھا، ان کے مشقی سوالات ہم نے حل کیے۔ اگر آپ میں سے کسی کا کام اگر کچھ رہتا ہو تو سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی اول، اس کے تمام کام کو کمپلیٹ کریں۔ اس کے بعد نئے چیپٹر کا آغاز جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو شروع کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی دوم۔ جو پہلے چیپٹر میں بات ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے متعلق، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ابتدائی ایام میں جب پہلی مرتبہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، وہاں سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، اور جتنے بھی لوگ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور قبیلہ کے اور خاندان کے جو لوگ تھے، کس طرح وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بن گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ان مصائب کا، کس طرح ان تکالیف کا سامنا کیا، یہ ہم نے پہلے چیپٹر میں پڑھا۔ اس چیپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیپٹر کا نام دیا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی دوم، اس میں صحابہ کرام نے ہجرت کی، پہلی مرتبہ ہجرت کی، دوسری مرتبہ بھی ہجرت کی۔ یہ جو دونوں ہجرتیں کی گئی یہ حبشہ کی طرف کی گئی، اور تیسری جو بڑی ہجرت تھی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی شریک تھے، صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کی دعوت دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکہ سے ہجرت کر کے چلے، وہ مدینہ کی طرف ہجرت تھی۔ پہلی ہجرت کی گئی حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت کی گئی صحابہ کرام نے، کچھ صحابہ کرام نے ہجرت کی وہ بھی حبشہ کی طرف، اور تیسری جو ہجرت تھی آخری مرتبہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت تھی۔ آئیے ہم اس سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جب قریش کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور اہل ایمان کے لیے مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو جو خاص طور پر مصائب یعنی تکالیف کا نشانہ بنے ہوئے تھے، جن کے اوپر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت دی، تاکہ ان لوگوں کے اوپر جو ظلم اور تکالیف کے پہاڑ کھڑے کیے گئے تھے وہ ان ظلم و ستم سے محفوظ رہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حبشہ کی جانب اجازت دی کہ وہ وہاں ہجرت کر جائیں، نقل مکانی کر جائیں۔ وہاں کا جو حبشہ کا بادشاہ تھا، عیسائی تھا، اس کا نام اسحمہ، وہ اپنی رحم دلی اور عدل گستری یعنی رحم دلی اور عدل و انصاف کی بڑی شہرت رکھتا تھا، اور اس کے ملک میں امن و امان کا دورہ تھا، کسی کے اوپر ظلم و ستم نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں برس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی، وحی کا سلسلے کا آغاز ہوا، اس کے 5 سال بعد رجب کے مہینے میں 11 یا 12 مرد اور 4 یا 5 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ یہ لوگ نہ جا سکیں، مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے، ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہیں خبر ملی کہ مکے والے سب مسلمان ہو گئے ہیں اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور واپس اپنے وطن آ گئے، لیکن مکہ مکرمہ کے قریب جب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی، اور مکہ مکرمہ میں مشرکین اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی کرنے اور تکلیفیں پہنچانے میں مصروف ہیں،
تو بڑی دقت ہوئی، یعنی بڑی پریشانی ہوئی۔ ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ میں رہ کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ حبشہ کی جو ہجرت تھی یہ پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ میں 3 ہجرتیں ہوئی۔ پہلی 2 جو ہجرتیں تھیں وہ حبشہ کی طرف تھی، اور پہلی 2، اور تیسری جو ہجرت تھی وہ مکہ سے مدینہ کی طرف تھی۔ وہ اسلام کی آخری ہجرت کہلاتی ہے جو مدینہ کی طرف ہجرت کی گئی۔ دوسری ہجرت، اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے جو تقریباً 83 مرد اور 18 عورتوں پر مشتمل بتائی جاتی ہے، متفرق طور پر یعنی علیحدہ علیحدہ ہجرت کی، اور یہ حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دونوں ہجرتیں کی اور بعض نے ایک۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ جا کر چین سے اور سکون سے اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگے ہیں تو انہیں اور بھی بہت زیادہ غصہ آیا، اور بہت سے تحفے تحائف دے کر، گفٹ وغیرہ دے کر نجاشی جو بادشاہ تھا اس کی طرف ایک وفد بھیجا۔ وفد جا کر اول حکام اور پادریوں سے ملا اور ہدیے اور تحائف دے کر ان سے بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا، اور پھر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو سجدہ کیا اور پھر تحفے تحائف پیش کر کے اپنی درخواستیں پیش کی، اور رشوت خور حکام نے تائید بھی کی۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بے وقوف لڑکے اپنے قدیمی مذہب کو، اپنے قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے ہیں جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہی آپ جانتے ہیں، اور آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے ہیں۔ ہمیں شرفائے مکہ اور جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں ان لوگوں کے رشتہ داروں یعنی باپ، چچا اور دوسرے رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ انہیں واپس لے آئیں، آپ انہیں ہمارے سپرد کر دیں۔ بادشاہ نے کہا، جو لوگ میری پناہ میں آئے ہیں بغیر تحقیق انہیں تمہارے حوالے میں نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا، اور مسلمان اول تو بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں گے، مگر پھر اللہ رب العزت پر بھروسہ تھا انہیں، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ تھی۔ اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ رب العزت نے ہمت سے اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت پر ان لوگوں نے اور آپس میں ہمت سے یہ طے کیا کہ بادشاہ کے پاس چلنا چاہیے، بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہونا چاہیے۔ اس سے آگے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر سب سے پہلے سلام کیا، تو یوں ہوتا تھا کہ جو بھی بادشاہ کی مجلس میں آتا، بادشاہ کے سامنے پہنچتا تو وہ بادشاہ کو سب سے پہلے سجدہ کرتا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسلمان تھے اور اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا سوائے اللہ تعالیٰ کے سجدہ کرنے کے کسی اور کو سجدہ کرنا، ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے برعکس کیا، صرف جا کر سلام کیا۔ تو لوگوں نے جب اعتراضات کیے تو انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کو سجدہ نہ کریں۔ اس کے بعد حضرت جعفر اور نجاشی کے درمیان جو وہاں کا حکمران تھا، بادشاہ تھا، ایک تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کے بعد ان صحابہ کرام کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں ہم ریڈنگ کریں گے۔ یہاں تک حضرت دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تقریر تھی یہاں تک آپ صاحب نے ریڈنگ کرنی ہے،
اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے، اگر آپ کا پچھلا کام کمپلیٹ اور مکمل نہیں ہے، سب سے پہلے آپ اس کو مکمل کریں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی دوم اس سبق کی یہاں تک آپ نے ریڈنگ کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔